دعا طویل کر دیں، اس پر اعتراض کرنے والے اعتراض کر رہے ہوتے، حضرت آج آپ نے 2 منٹ لمبی دعا کرا دی۔ اللہ کے بندو 1-2 منٹ زیادہ اللہ کے گھر میں بیٹھنے کو ملا نا، شکر ادا کرو۔ اچھا یہی بندہ باہر چائے کی دکان پر گھنٹوں بیٹھ جائے گا دوستوں کے ساتھ، وہاں کوئی ٹائم نہیں دیکھنا، مسجد میں 2 منٹ زیادہ کیوں گزرے اس پر اعتراض شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوا؟ کہ دل مسجد میں نہیں لگ رہا ہے۔ جس کا دل مسجد میں نہ لگے وہ اپنے دل کا علاج کرائے، کیونکہ مسجد کس کا گھر ہے؟ بتاؤ نا۔ اچھا آپ کے گھر میں بغیر اجازت کوئی آ سکتا ہے؟ دروازہ کھٹکھٹائے کہ آج آپ کے گھر میں رہوں گا، آپ کہیں گے کون ہو بھائی، میں تو جانتا ہی نہیں۔ جب میرے اور آپ کے گھر میں بے اجازت کوئی نہیں آ سکتا، اللہ کے گھر میں کیسے آئے گا؟ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں روز بلایا جاتا ہے۔ مسجد میں خود سے کوئی نہیں آتا، بلایا جاتا ہے۔ جو نہیں آتا نا، اب ماشاءاللہ یہ مسجد اتنی فل ہے کہ پیچھے بھی لوگ کھڑے ہیں۔ میں آپ سب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا صرف جمعہ کی نماز فرض ہے؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ عصر میں بھی مسجد فل ہوتی، مغرب میں بھی فل ہوتی، عشاء میں، فجر میں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں نا یار میں مسجد نہیں جاتا، تمہاری بھول ہے، تم نہیں جاتے، تمہیں بلایا نہیں جاتا۔ تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو کہ اے اللہ مجھے روز اپنے گھر میں بلا، میں اتنا برا ہوں کہ مجھے پورا ہفتہ تیرے گھر میں آنے کا موقع نہیں ملتا۔ توبہ کر کے اللہ کو راضی کر کے مسجد میں آنا جانا باندھ لو۔ پنجاب والوں کی ایک بات بڑی مشہور ہے، میں تو جب بھی پنجاب آتا ہوں، باقی شہروں میں بھی ماشاءاللہ ایسا ہے کہ مہمان نواز ہوتے ہیں، جب بھی آئیں بڑا خیال کرتے ہیں مہمانوں کا، ٹھیک ہے نا؟ تو جب آپ کے گھر کوئی آتا ہے کیا کرتے ہو؟ مہمان خوش ہو کر جائے، ایسا ہی ہے نا؟ اگر آپ کے گھر پہ کوئی مہمان آتا ہے آپ کیا کہتے ہیں؟ یار مہمان راضی ہو کے جائے۔ آپ مہمان کو کچھ تحفہ بھی دے کے بھیجتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ جب اللہ کے گھر پر کوئی آئے گا تو اللہ اسے جھولی بھر کر نہیں بھیجے گا، اسے خوش کر کے نہیں لوٹائے گا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مسجد میں روز آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سکون سے ذکر و اذکار پڑھتے ہیں۔ ارے دنیا میں کسی کے گھر جاؤ وہ تحفے کے ساتھ بھیجتا ہے، اللہ کے گھر میں آئیں گے وہ جھولیاں بھر کے لوٹائے گا۔ تو نیت کر لیں انشاءاللہ، پہلی نیت تو یہ کر لیں کہ اب انشاءاللہ 5 نمازیں مسجد میں باجماعت ادا کریں گے۔ جمعہ کا دن کوئی عام دن نہیں ہے، یاد رکھیے گا، جمعہ کا دن ایک بڑا خاص دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر ایک خاص کرم کیا ہے کہ ہمیں ہر ہفتے یہ دن عطا فرمایا۔ جمعہ کے دن کچھ خاص اعمال کرنے والے ہیں، وہ بھی عرض کرتا ہوں، لیکن جمعے کی پہلے اہمیت کو سمجھیے کہ جمعہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اور روایتوں کے ذریعے علماء نے بتایا کہ جمعہ یوم العید ہے، جمعہ سب دنوں کا سردار ہے۔ جمعہ کے روز جہنم کی آگ نہیں سلگائی جاتی، جمعہ کی رات دوزخ کے دروازے نہیں کھلتے، جمعہ کو بروز قیامت دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا۔ جمعہ کے روز مرنے والا خوش نصیب مسلمان شہید کا رتبہ پاتا ہے اور عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کو حج ہو تو اس کا ثواب 70 حج کے برابر ہے، کیونکہ جمعے کی ایک نیکی کا ثواب 70 گنا ہے، ملٹی پلائی بائی 70۔ ہم کہتے ہیں نا یار فلاں جگہ اسکیم لگی ہوئی ہے بھائی، 50% ڈسکاؤنٹ، 20% ڈسکاؤنٹ، زیادہ ڈسکاؤنٹ ہو تو سردی میں گرمیوں کا سامان خرید لیتے ہیں، کیوں یار کام آئے گا بھائی، ابھی اسکیم لگی ہوئی ہے۔ گرمی میں سردی کا سامان، ارے بھائی گرمی میں جیکٹ لے آئے، اس لیے لایا آدھی قیمت میں مل رہی تھی، دنیا کا فائدہ ہے تو فوراً خرچہ کر لو گے۔ ہر جمعے ایک نیکی ملٹی پلائی بائی 70 ہو کے مل رہی ہے۔ بتاؤ نا ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ ہم جمعے کو درود زیادہ پڑھتے، قرآن زیادہ پڑھتے، نفل زیادہ پڑھتے، صدقہ و خیرات کرتے، مریضوں کی عیادت کرتے، جو نیکی پورے ہفتے میں کرنی تھی
وہ نیکی ہم جمعے کے دن کرتے تاکہ ملٹی پلائی بائی 70. کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، جب دھاگا سستا ہوتا ہے ہم دھاگا لے لیتے ہیں، جب کپڑا سستا ہوتا ہے ہم کپڑا لے لیتے ہیں کہ یار سیزن میں اس کا ریٹ بڑھ جائے گا۔ اللہ نے ہر جمعے کو تمہیں سیزن دیا ہے نیکیاں کمانے کا، تو کماؤ نا نیکیاں۔ اب ایک دل جلتا ہے کیونکہ فیصل آباد میں بہت سارے علاقوں میں جمعہ چھٹی ہوتی ہے اور جمعرات کی رات ویکینڈ نائٹ بن جاتی ہے۔ جب بھی چھٹی کی رات ہوتی ہے تو اسے کہتے ہیں ویکینڈ نائٹ، چھٹی کی رات۔ ہونا یہ چاہیے تھا، جمعے کی چھٹی اسلامی ممالک میں کیوں تھی؟ یہ عبادت کی چھٹی تھی، مگر میرا مشاہدہ یہ ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا کے کئی ملکوں میں جہاں جمعہ کی چھٹی ہے نا، وہاں جمعرات اور جمعے کو زیادہ گناہ ہوتے ہیں، زیادہ فلمیں دیکھی جاتی ہیں، زیادہ ڈرامے دیکھے جاتے ہیں، زیادہ آؤٹنگ ہوتی ہے، زیادہ معاذ اللہ حرام کاریاں ہوتی ہیں، کیونکہ چھٹی ہے نا۔ یہ تو نہ سوچا کہ یہ دن کون سا ہے، حالانکہ جمعرات کی رات اور جمعے کا دن یہ خاص قبولیت کی گھڑیاں ہیں، دعاؤں کی گھڑیاں ہیں، مغفرت کی گھڑیاں ہیں، رحمتوں کے نزول کا وقت ہے۔ مگر بدقسمتی سے مسلمان جمعرات اور جمعے کو زیادہ گناہ کرتا۔ اور جو میں نے آپ کو مفتی احمد یار خان نعیمی کا قول سنایا کہ جمعے کے دن کی ایک نیکی ملٹی پلائی بائی 70 گناہ ہے، وہاں ایک گناہ کرنا وہ بھی ملٹی پلائی بائی 70 ہو جاتا ہے۔ یعنی جمعے کے دن خاص طور پر گناہ سے بچنا ہے کہ یار اس دن تو کوئی غلطی نہ ہو جائے، عذاب بھی 70 گنا ہوگا۔ اب اس کو اور آسان کر کے سمجھا دیتا ہوں۔ کوئی شخص رضا آباد کی گلیوں میں معاذ اللہ گالی نکالے، غلط بات ہے، حرام ہے، مگر عیدگاہ مسجد میں آ کر گالی نکالے، آپ کہیں گے یار اللہ کے بندے اللہ کے گھر میں گالی نکال رہے ہو، سمجھ رہے ہیں نا؟ کوئی معاذ اللہ باہر میوزک چلائے، ناجائز ہے، مسجد میں آ کر چلائے، آپ گریبان پکڑ لیں گے، شرم نہیں آتی؟ اللہ کے گھر میں یہ کر رہے ہو، عذاب بڑھ جاتا ہے۔ جب مقام مقدس ہو تو عذاب اور غلطی شدید ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح مکہ شریف میں جاؤ، ایک نیکی حدود حرم کے اندر 1,00,000 نیکی کے برابر ہے، مگر وہ مقام اتنا مقدس ہے کہ وہاں ایک گناہ کیا جائے تو وہ گناہ بھی 1,00,000 گناہ کے برابر ہو جاتا ہے۔ میں ان تمام پاکستان کے علاقے والوں سے بات کر رہا ہوں، میں ان تمام ممالک کے لوگوں سے بات کر رہا ہوں جہاں جمعے کو چھٹی ہے۔ خدا را جمعرات کی رات کو ویکینڈ نائٹ بنا کر گناہ مت کرو۔ جمعہ کا دن اللہ کو ناراض کرنے والے کام نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پورا ہفتے کی خطائیں ایک طرف، جمعے کو کی گئی خطائیں اور اس کا عذاب ایک طرف ہو جائے، اللہ سخت ناراض کہیں ہم سے نہ ہو جائے۔ تو خدا را اگر جمعہ کو چھٹی ملی ہے تو اس کو عبادت میں گزارو، اس کو غنیمت جانو، جمعہ کی اہمیت تو سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے اس ایک دن کی گویا فضیلت کو بیان کرنے کے لیے قرآن پاک میں پوری سورہ جمعہ نازل فرمائی، اور اس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب نماز کی اذان ہو جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ ذکر کی طرف دوڑو۔ لوگ پکنک کی طرف دوڑتے ہیں، لوگ معاذ اللہ غلط کاموں کی طرف جمعہ کے دن دوڑتے ہیں۔ ایسا نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی شدید ناراضی کا یہ سبب بن جائے۔ بہرحال کچھ کام جو جمعہ کے دن اسپیشل کرنے والے، ایک بہت ہی خاص کام جمعہ کے دن یہ کرنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو جمعہ کے دن، حدیث پاک کا مضمون ہے، 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی جمعہ کا دن خاص الخاص درود پاک پڑھنے کا دن ہے۔ ایک عشق والی بات بتا دو، فضیلتیں تو اتنی ہیں، حدیثیں تو اتنی ہیں کہ جمعرات کی رات درود پڑھنے والے کو یہ ملتا ہے، جمعے کے دن پڑھنے والے کو یہ ملتا ہے، یہ ساری فضیلتیں۔ عشق والی بات بتا دیتا ہوں جو غلام مصطفیٰ کے لیے وہی کافی ہے۔ آقا فرماتے جس کا مضمون ہے
اور دلوں میں جب بندہ درود پڑھتا ہے تو فرشتے مجھ تک درود پہنچاتے ہیں، مگر جمعہ کے دن جو درود پڑھتا ہے میں خود سماعت کرتا، یعنی جمعہ کا دن ڈائریکٹ ڈائلنگ کا دن ہے، ادھر میں نے درود پڑھنا ہے، ادھر میرے آقا نے سماعت کرنا ہے۔ مل کر محبت سے درود پاک پڑھ لو، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جمعہ کے دن تو کام ہی یہ ہونا چاہیے، تسبیح ہاتھ میں اور درود پاک کا ورد جتنا ہو سکے، جمعرات کی رات سے جمعے کی مغرب تک جتنا ہو سکے آپ درود پاک پڑھیں۔ جو پورا ہفتہ نہیں پہنتے نا امامہ، ان سے بھی میری گزارش ہے کم از کم جمعے کو باندھ لیا کر۔ اب ذرا روایت سننا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بے شک اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے جمعہ کے دن امامہ باندھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ اور اس کے فرشتے درود یعنی رحمت بھیجتے ہیں، تو جمعے کو تو امامہ باندھ لیا کرو۔ دل پر چوٹ کر دوں، چوٹ کرنے کے لیے عیدگاہ مسجد میں اعلان ہو جائے کہ جو جمعے کے دن امامہ پہن کر آئے گا باہر جاتے جاتے 1000 کا نوٹ لیتا جائے۔ بتاؤ کوئی آئے گا بغیر امامے کے؟ باہر امامے کی دکانیں کھل جائیں گی، ہیں ارے بھائی عیدگاہ مسجد میں امامہ دو جلدی سے 1000 روپے ملیں گے، جمعہ مسجد میں بھی جگہ نہیں بچے گی 1000 روپے کے لیے۔ ادھر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں، بتاؤ نا دنیا کی قیمت کی کوئی کمپیریزن ہے؟ تو جمعے کو تو امامہ پہن لیں، نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آگے چلیں، روایت سن لیجئے۔ حضرت حمید عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص جمعے کے دن اپنے ناخن کاٹتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بیماری نکال کر شفا داخل کر دیتا۔ یہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں رزق میں بڑی تنگی ہے جناب، کاروبار بڑا مندہ ہے، تو مفتی امجد علی اعظمی لکھتے ہیں کہ جمعے کے دن ناخن ترشوانا مستحب ہے، ہاں اگر زیادہ بڑھ گئے ہوں تو جمعہ کا انتظار نہ کرے کہ ناخن بڑا ہونا اچھا نہیں، کہ ناخنوں کا بڑا ہونا تنگی رزق کا سبب ہے۔ بڑے بڑے لڑکیوں نے بھی ناخن بڑھائے ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں جناب روزی میں تنگی آ گئی، کاروبار مندہ ہو گیا، گھر میں بڑا پرابلم ہے۔ تو ناخن بڑھانا بھی یہ تنگی رزق کا ایک سبب ہے۔ سبحان اللہ۔ جمعے کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں الجمعۃ حج المساکین، یعنی جمعہ کی نماز مساکین کا حج ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ الجمعۃ حج الفقراء، جمعہ کی نماز غریبوں کا حج ہے۔ اور سبحان اللہ، مسجد میں ٹھہرنے کی بات ہو رہی تھی، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کوئی شخص نماز جمعہ کے بعد اگر عصر کی نماز پڑھنے تک مسجد میں رہے اور اگر نماز مغرب تک ٹھہرے تو افضل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جس نے جامع مسجد میں جمعے کی نماز ادا کی وہیں رک گیا اور عصر کی نماز تک ٹھہرا رہا، اس کے لیے حج کا ثواب ہے، اور اگر وہیں رہ کر مغرب پڑھی اس کے لیے حج اور عمرے دونوں کا ثواب ہے۔ یہ ہے جمعہ کا دن، نیکیاں کمانے کا دن۔ تو کوشش کریں کہ یہ جمعہ کا دن خاص نیکیوں میں، عبادت میں، اللہ کی رضا والے کاموں میں گزاریں۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے ہمیں خاص کربلا والوں کی یاد دلاتا ہے۔ تاریخ دنیا میں ایسی ظلم کی داستان کبھی نہ ہوئی ہوگی کہ نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کو فرمائیں میرے پھول، ان کے ساتھ جو ظلم کیا گیا کربلا کے میدان میں 3 دن بھوکا اور پیاسا رکھ کر پورے قافلہ امام حسین کو شہید کیا گیا۔ ایک عجب داستان ہے، جب بھی سنے آنکھیں اشکبار اور دل بے قرار ہو جاتا ہے۔ مگر میں واقعہ کربلا سنانے کی بجائے، وہ تو آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، مجھے اور آپ کو اس واقعے سے سیکھنے کو کیا ملا، مجھے اور آپ کو کربلا پیغام کیا دیتا ہے۔ کبھی کبھی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ جناب کلمہ پڑھنے والے بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ وہ لوگ کلمہ بھی پڑھتے تھے، وہ لوگ اذان بھی دیتے تھے، وہ لوگ نماز بھی پڑھتے تھے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، نبی پاک کا امتی کہتے تھے۔ اس قدر شدت، ایسا ظلم، 6 ماہ کے علی اصغر کے گلے پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خنجر چلانا، تیر چلانا، امام حسین جن کے بارے میں نبی پاک فرمائیں یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ وہ نواسہ رسول جنہوں نے نبی پاک کے کاندھوں پر سواری کی۔
اور پیارے آقا کے خاندان کے لوگوں کو اس طرح شہید کرنا یہ پاسبل کیسے؟ کبھی کبھی عقل جو ہے نا وہ کام نہیں کرتی، مگر پھر علماء جواب دیتے ہیں کہ ریزن کیا تھا، ایسا ظلم کرنے پر وہ لوگ کیسے آمادہ ہو گئے۔ یہ بڑی خطرناک بات کرنے چاہ رہا ہوں، اور یہ ریزن پتا ہونے کے بعد، یہ وجہ معلوم ہونے کے بعد میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں، بکریوں کا ایک پورا غول جا رہا ہو اور 2 بھوکے بھیڑیوں کو اس ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے، وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ مال اور مرتبے کا لالچ انسان کے دین کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ذرا سوچئے، ایک اور جگہ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ سے مرسلن مروی ہے، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ اب ذرا آج کے دور میں دیکھتے ہیں، کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا، یہ اتنا بڑا ظلم کیسے کر دیا؟ ارے ان کو اقتدار کا نشہ تھا۔ ابن سعد کو، ابن زیاد نے وہاں شمر کو اور جتنے لوگ کربلا کے میدان میں موجود تھے ان کو لالچ دیا تھا کہ یہ کام کرو، تمہیں حکمرانی ملے گی، پیسے ملیں گے، اتنا مال ملے گا۔ مال کی لالچ، اقتدار کی لالچ آئی، آنکھوں پر ایسا پردہ پڑا کہ ظلم کی داستان رقم کر دی۔ لیکن کیا آج ایسا نہیں ہو رہا؟ تھوڑے پیسے کے لیے مسلمان کی موت کا سبب نہیں بن رہا ہے؟ آج ملاوٹ کرنے والا کیا کر رہا ہے؟ جو معاذ اللہ چھوٹے تھوڑے سے سکوں کے لیے دوائی میں ملاوٹ کر دیتے ہیں۔ ارے دوائی تو جان بچانے کے لیے تھی نا۔ مسلمان کہلانے والے آئے دن پکڑے نہیں جاتے کھانے پینے کی چیزوں میں کیا ملا رہے ہیں؟ جناب کوئی پتی کے اندر برادہ ملا رہا ہے، کوئی چینی کے اندر کیا ملا رہا ہے، کوئی کیا ملاوٹ کر رہا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ چند سکوں کی خاطر بھول گئے۔ یاد رکھنا، یہ دنیا کی لالچ اور یہ تھوڑے سکوں کے لیے کسی دوسرے کا بیڑا غرق ہوتا ہو تو ہو جائے، یہی تو یزیدی طریقہ تھا نا، یہی تو یزید والوں کا انداز تھا۔ آج کہتے میں پنجتن کا غلام ہوں، میں امام حسین کا چاہنے والا ہوں، ہر سال محرم میں لنگر بنتا ہے میرے گھر میں، امام حسین کی نیاز دی جاتی ہے۔ ارے جناب ہم تو بہت بڑی سبیل لگاتے ہیں۔ ساری چیزیں ایک طرف، بتاؤ لالچ چھوڑی کہ نہیں ہے؟ یہ لالچ تو یزیدیوں کا کام تھا نا۔ کیا امام حسین نے معاذ اللہ لالچ کی تھی جو تم کرنے بیٹھے ہو؟ بس کسی طرح مال آنا چاہیے، کیا نوکری کرنے والا، کیا کاروبار کرنے والا، کیا ٹھیلا لگانے والا۔ ایسا نہیں ہے کروڑ پتی آدمی بےایمانی کرتا ہے، جس کو جدھر موقع مل رہا ہے اوپر الگ فروٹ دکھائیں گے، نیچے گلا سڑا فروٹ تھما دیں گے۔ کیا ہے یہ؟ یزیدی طریقہ ہے، مال کے لیے اگلے کا نقصان کر دینا، یہ یزیدی طریقہ ہے۔ تم کہتے ہو میں امام حسین کا غلام ہوں۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک غلے والے کے پاس سے گزرے اور اس کے غلے میں ہاتھ لگایا اور اس کے غلے میں ہاتھ اندر ڈال دیا تو وہ گیلا تھا۔ آقا نے فرمایا یہ گیلا والا اوپر کیوں نہیں رکھا؟ کہ حضور بارش ہو گئی تھی۔ فرمایا اگر گیلا ہو بھی گیا تو گیلا والا اوپر کیوں نہیں رکھا؟ پھر وہ تاریخی الفاظ فرمائے، من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ اب بتاؤ کون ہے جو دھوکہ نہیں دیتا؟ جس کو جدھر موقع ملتا ہے کسی طرح پیسے آ جائے، کسی طرح مال آ جائے، حلال حرام چھوڑو جناب، سود کا کاروبار کر لیتے ہیں، رشوت کا کام کرتے ہیں، جھوٹ بول کر، ملاوٹ کر کے۔ کیا جواب دو گے امام حسین کو؟ اور کہتے ہو میں پنجتن کا غلام ہوں۔ کربلا کا میدان اور کیا پیغام دیتا ہے؟ امام حسین جس وقت شہید ہوئے اس وقت سجدے کے عالم میں تھے۔ کربلا کا وہ سجدہ پیغام دے رہا ہے کہ دیکھو نماز کبھی نہ چھوڑنا۔ پنجتن کا غلام کہلانے والا فجر قضا کر دیتا ہے، اس کی ظہر چلی جاتی ہے، اس کی عصر مغرب چلی جاتی ہے، اور کہتا ہے میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ یہ غلامی ہے؟ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائی، کربلا والوں کی اس حالت میں بھی نماز قضا نہ ہوئی اور تم آج اپنے نیند کے اندر نماز قضا کر دیتے ہو، کھیلتے کودتے میں نماز قضا کر دیتے ہو۔ کیسے منہ دکھائیں گے ہم امام حسین کو قیامت کے دن؟ وہ رات 9 محرم کی رات، وہ رات کیسے گزری تھی جس کو شب عاشور کہتے ہیں؟ کربلا والوں کے خیموں میں تلاوت ہو رہی تھی، سجدے ہو رہے تھے، دعائیں ہو رہی تھی، اور یزید کے کیمپ میں ناچ گانے ہو رہے تھے، شراب ہو رہی تھی، رنگ رلیاں منائی جا رہی تھی۔ مجھے بتاؤ
آج ہماری راتیں کیسی ہیں؟ تلاوت کے ساتھ، نمازوں کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، یا فلموں ڈراموں کے ساتھ، ناچ گانوں کے ساتھ، معاذ اللہ کچھ لوگوں کی شرابوں کے ساتھ، بدکاریوں کے ساتھ؟ بتاؤ نا، یہ راتیں یزیدی طریقے والی ہیں یا حسینی طریقے والی ہیں؟ صرف زبان سے کہنا کافی ہے کہ میں پنجتن کا غلام ہوں؟ صرف زبان سے کہنا کافی ہے کہ میں امام حسین کا چاہنے والا، میری جان قربان؟ ارے جان تو بعد میں قربان کرو گے، وقت قربان کر کے نماز تو پڑھ لو۔ امام حسین کے مبارک سر کو جب یزیدی لشکر نیزے پر اٹھا کر جا رہا تھا تو وہ سر انور تلاوت کر رہا تھا۔ عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، سر شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے۔ امام حسین کا سر تو نیزے پر بھی تلاوت کر رہا ہے، اور جو پنجتن کے غلام ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس سے پوچھو بھائی قرآن پڑھنا آتا ہے؟ قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، پڑھنا تو دور کی بات، پڑھنے کی ایبیلٹی بھی نہیں ہے۔ یہ کیسی غلامی ہے؟ پوچھو نا اپنے آپ سے۔ شربت پلانا، نیاز کرنا، نعرے لگانا بلا شبہ اچھی بات ہے، میں ڈسکریج نہیں کر رہا، مگر حقیقی غلامی تو یہ ہے نا کہ قرآن پڑھ کر امام حسین کو ایصال ثواب کریں۔ تو آج یہ نیت کر کے جاؤ، اس بار کا محرم ہماری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بن جائے۔ ہمارے دوست ہم سے پوچھے یار تم 5 وقت کے نمازی بن گئے، خیر تو ہے، پہلے تو نہیں پڑھتے تھے۔ تو میں بتاؤں کہ الحمدللہ محرم آیا، میں پنجتن کا غلام ہوں۔ امام حسین نے سجدے میں نماز پڑھتے ہوئے سر کٹایا، میں نے بھی نیت کر لی میری اب کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ کوئی کہے یار پہلے تم بڑے غلط کام کرتے تھے، تم جناب حرام کماتے تھے، تم نے وہ کام چھوڑ دیا، آپ جواب دے میں پنجتن کا غلام ہوں۔ کربلا والوں نے سر کٹا دیا، باطل کے آگے سر نہیں جھکایا، اب میں چند سکوں کے لیے اپنا دین و ایمان نہیں بیچوں گا، تھوڑا کماؤں گا، حلال کماؤں گا، سب چھوڑ دیا ہے، میں پنجتن کا غلام ہوں۔ آؤ نا پنجتن کی غلامی کو پریکٹیکلی ثابت کرو، اور آج یہ طے کر کے اٹھنا ہے جمعہ کا دن ہے، برکت والا دن ہے، محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور مدد کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں، مولا نیت کرتا ہوں مدد تو نے کرنی ہے، اے اللہ ارادہ میں کرتا ہوں، اے اللہ راہ تو نے دکھانی ہے کہ بس اب جو زندگی رہ گئی ہے وہ حسینی طریقے پر گزاروں گا، یزیدیوں کے طریقے پر نہیں گزاروں گا، نمازیں پڑھ کے، تلاوت کر کے، حلال کما کر اور دین کی خدمت کر کے گزاروں گا۔ قیامت کے دن جب میری اور آپ کی امام حسین سے ملاقات ہوئی، کربلا والوں سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے پوچھ لیا کہ ہم نے تو نانا کے دین کے لیے سر کٹا دیا، بتاؤ تو صحیح تم کیا کر کے آئے ہو؟ تو کچھ ہے جواب دینے کو؟ لوگ کہتے ہیں یار میں نیک من بھی گیا تو فائدہ کیا، سارے ہی جھوٹ بولتے ہیں۔ ارے خود اتنا کر جاؤ کہ امام حسین کو عرض کر سکو حضور میں اپنے حصے کا چراغ جلا کر آیا ہوں، میں نے سچ بول کر زندگی گزاری، میں نے نمازیں پڑھ کر گزاری، تلاوت قرآن کر کے گزاری، میں نے حضور حرام نہیں کمایا۔ آپ نے تو بہت بڑی قربانی دی، تھوڑی قربانی میں بھی دیتا تھا، کبھی کبھی دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں جاتا تھا، میں نے بھی کچھ لوگوں کو نماز کی دعوت دی، میں نے بھی آپ کے نانا کی سنتوں کی طرف کچھ کو بلایا، حضور میں نے کوشش کی ایک مسجد بھی بنائی یا مسجد میں حصہ بھی ملایا، حضور خود تو عالم نہ بن سکا، کئی طلباء کے لیے جامعۃ المدینہ بنایا جس میں علماء بنتے گئے جو آپ کے نانا کے دین کا پرچار کرتے رہے، حضور تھوڑا سا کام کر کے لایا ہوں، اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ ایسے تو بن کر جاؤ نا کہ جب